بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ اس ملک کے ہر ادارے میں، ہر شعبے میں، ہر کراس سیکشن آف سوسائٹی میں کرپشن اس طرح سرایت کر چکی ہے کہ کرپٹ آدمی کو پکڑنا اتنا مشکل اور ناممکن ہو چکا ہے کہ انفلوئنس جس کا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے تو سب کچھ حاضر ہے، اور انفلوئنس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا آج عدالت میں پیشی ہوئی سلمان شہباز کی، جو کہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں، اور ان کے وکلاء ساتھ تھے، اور ایف آئی اے بھی وہاں پہ، ایف آئی اے اتھارٹیز بھی موجود تھیں۔ کیس سلمان شہباز کے اوپر دو کیسز ہیں۔ ایک میں 16.3 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے، اور پھر ایسٹ بیونڈ مینز کا بھی کیس ہے جو کہ نیب دیکھ رہا تھا، اور یہ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کا کیس دیکھ رہے تھے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی 28 کے قریب خفیہ اکاؤنٹس، جن کے ذریعے کو 17,000 کے قریب انٹریز ہیں، ٹرانزیکشنز ہیں، اور وہ پیسہ ادھر ادھر گھما کے ان اکاؤنٹس کے ذریعے وہ بالآخر شہباز شریف صاحب کو ان کو ترسیل ہوتا رہا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے یہ کیس سارا اس فیملی پہ تھا، یہ فیملی مل کے یہ کام کرتی رہی۔ شوگر سکیم کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں شوگر مل کی انکم تھی جو کہ غائب ہوتی رہی۔ شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو تو پہلے ہی عدالتوں نے بری کر دیا، اور جس جج نے بری کیا دونوں کو، وہ ریٹائر ہو رہا تھا، ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ یہ کام کر گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کوئی اس کے بدلے میں کچھ وصولی پائی یا نہیں، لیکن ایک کام ضرور ہوا کہ جیسے وہ ریٹائر ہوا تو اس کو یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیے کمیشن بنا ہوا ہے، اس کا چیئرمین اس کو بنا دیا گیا، تو کچھ نہ کچھ اس کو مل گیا۔ لیکن جو بات کرنے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جو کیس تھا شہباز شریف اور حمزہ شہباز پہ جب چل رہا تھا، تو اس وقت سلمان شہباز جو ہے یہ لندن انگلینڈ میں موجود تھا۔ ہم نے دیکھا کہ دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے جانے لگے۔ جو گواہ تھے، مقصود چپڑاسی کو دیکھ لیں، ڈاکٹر رضوان، اور ڈاکٹر رضوان نے غالباً کوآپریٹ کیا ہوا تھا ارشد شریف سے بھی، چنانچہ ارشد شریف کے پاس بھی ان کے شواہد تھے، وہ بھی دنیا سے گیا۔ یعنی جس کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت تھے، میرا خیال ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا، مروا دیا۔ چنانچہ راستہ صاف تھا، وہی ایف آئی اے، وہی ڈاکٹر رضوان جو عدالت میں کھڑے ہو کے اور اس سے باہر اس نے بار بار کہا کہ جی یہ کیس میں اتنے مضبوط شواہد اور اتنا سارا کچھ موجود ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ سزا سے بچ سکیں۔ اور وہی ڈاکٹر رضوان جیسے ہی حکومت بدلی، اس کو پہلے تبدیل کر کے لاہور بھیجا گیا، اور چند دنوں کے اندر اندر اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ عدالتیں اس طرح ان کو ریلیف دینے کے لیے، ان کو آزاد کرنے کے لیے، سزائیں معاف کرنے کے لیے، یا ضمانتیں قبول کرنے کے لیے، یا ان کے کیسز ختم کرنے کے لیے اس طرح پریشان ہوتی ہیں عدالتیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سلمان شہباز کو اس زمانے میں جب یہ کیس ہوا تو نیب نے جب اس کو بلایا تو نیب نے سوال سامنے رکھے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور نیب کا وہ آفیسر، اس کی سٹیٹمنٹ تھی کچھ دن پہلے میں نے پڑھی، اس نے کہا جی، انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے، میں اس کے بارے میں آپ کو جوابات مہیا کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم لے لو، اور اگلے دن پتہ چلا کہ وہ فرار ہو گیا ہے، لندن چلا گیا، انگلینڈ۔ اب اس پتے پہ ایف آئی اے وغیرہ بھی جا کے اپنے وہاں پہ ان کو وارنٹ وغیرہ دیتی رہی، لیکن نیچرلی انہوں نے کہا جی یہاں تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور لندن چلے جانا ایسے تھا اس ملک میں جیسے وہ کوئی شخص جو ہے وہ آسمانوں پہ چلا گیا، اور اس تک کو ابھی نہ اطلاع ہے، اس تک نہ کوئی بات ہو رہی ہے۔ ایمبیسی آپ کی موجود ہے، اس کے ذریعے اس کو وارنٹ دیے جا سکتے ہیں، پتہ موجود ہے، تصویروں میں،
ویڈیوز میں ہر وقت وہ پھرتے پھراتے نظر آتے تھے لندن کی سڑکوں پہ، لیکن نہیں۔ بہرصورت اب آپ دیکھیے کہ 4 سال کی اس کی 4 سال وہ ایگزائل میں رہا، لندن جا کے بیٹھ گیا، اور پیچھے اس کو مفرور قرار دے دیا۔ عدالتوں نے کہا جی کہ وہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہے جو کہ بھاگا ہوا ہے۔ اب ایک شخص جو بھاگا ہوا ہے کئی سالوں سے، جب وہ واپس آتا ہے تو پہلے تو اس کے وہ بھاگے ہونے والا قصہ جو ہے اس کی سزا ہوتی ہے اس کو، لیکن یہاں تو ایسا نہیں تھا۔ یہاں تو عدالتیں پریشان تھیں کہ یہ آئے، اس کو ہم نے چھوڑنا کیسے۔ چنانچہ وہ 11 دسمبر کو پہنچتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی عدالتوں سے ایک آرڈر نکل جاتا ہے کہ اس کو پروٹیکٹیو بیل دے دی گئی ہے، لہٰذا ایف آئی اے یا نیب اس کو گرفتار نہیں کر سکتے سلمان شہباز کو۔ پھر وہ جب آ جائے گا یہاں پہ، پھر وہ پیش ہو جائے گا اور وہ اپنی بیل شیل باقاعدہ کرا لے گا، لیکن اس سے پہلے دونوں اداروں کو منع کر دیا گیا کہ کیا اس کو گرفتار نہیں کرنا۔ اب آپ سوچئے کسی عام آدمی کو جو پروکلیمڈ اوفینڈر ہو اس کو یہ ٹریٹمنٹ ملے گا؟ وہ تو ایئرپورٹ سے گرفتار ہوگا اور اس کو سیدھا جیل میں ڈالا جائے گا، پھر بات ہوگی اس کے ساتھ۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ اب آگے آپ دیکھ لیں کہ وہی ایف آئی اے ڈاکٹر رضوان کے پاس جب ثبوت تھے وہ بار بار کہتا تھا کہ سزا سے بچ نہیں سکتے۔ اب جب انہوں نے بیل کی ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی اسپیشل کورٹ میں، یہ جو نیب کورٹس ہیں، تو وہاں ایف آئی اے نے جا کے فوراً کہا جی بیل لینی ہے، لے لیں جو بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تو بڑی تحقیق کی ہے، 4 سال لگے رہے ہم پاگلوں کی طرح، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا، کچھ نہیں ہوا۔ امیجن کریں، یہ آپ کے ملک کے اداروں کا حال ہے۔ بالآخر بیل کی اپلیکیشن واپس لے لی، کیونکہ بیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی اس پہ یہ تو بے گناہ ہے، ان سے زیادہ تو معصوم لوگ ہیں ہی کوئی نہیں یہاں دنیا میں۔ 4 فروری کی تاریخ پڑ گئی، 4 کا انتظار کریں، 4 فروری کو بالآخر ان کی رہائی ہو جائے گی۔ 16 ارب روپیہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ 2008 سے 2018 تک یہ دھندا کرتے رہے، اور ان 10 سالوں میں جتنا بھی مال بنایا گیا وہ انہی 28 اکاؤنٹس کے ذریعے ہوا۔ لیکن جیسے ہی حکومت بدلی، سارے شواہد موجود ہونے کے باوجود ایک ایک کر کے ان میں سے سب چھوٹتے گئے، اور یہی طریقہ کار اسحاق ڈار صاحب نے اختیار کیا۔ پہلے ٹرائل کے طور پہ کیا گیا، جب یہ چیز کارگر ثابت ہوئی تو اسحاق ڈار صاحب آ گئے، ان کے پیچھے سلمان شہباز آ گئے، اب وہ ایک علی یا کیا نام ہے ان کا داماد، وہ بھی آ جائے گا، سب جو بھی آنا چاہے، کہ تو کھلی چھٹی ہے، کھاؤ پاکستان کو دبا کے، اور اس کے بعد بے گناہ کھانا آپ کا حق تھا کھانا، بے گناہ آپ بالکل ہیں، آپ کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں۔ آتے ہی آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ تو دشمنی تھی، سیاسی دشمنی، اور یہ ہے وہ ہے، اس لیے کیسز۔ اللہ کی پناہ ہے، جس طرح ان لوگوں نے اس ملک کو نوچا ہے، جس طرح انہوں نے کھایا ہے، اپنے پیٹ بھرے ہیں، یہ تو یوں لگتا ہے کہ ہم ان مافیاز کے ہتھے اس طرح چڑھ چکے ہیں کہ نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ تمام معاشرہ، تمام ادارے اور ہر کوئی، اور یہ تو جنرل باجوہ پہ بھی الزام عائد کرتے ہیں عمران خان کہ یہ بہت بڑا پتھر تھا، بہت بڑی رکاوٹ تھی کرپشن کو ختم کرنے کے راستے میں۔ حیران ہوتا ہوں میں کہ اتنی یہ کیسے ہوا؟ کیا جنرل باجوہ واقعی یہ کرپشن وغیرہ کے معاملے میں سیریس نہیں تھے؟ اس کا کوئی جواب نہیں، اور لازماً عمران خان سچ کہتا ہوگا، کیونکہ اگر جھوٹ کہتا تو جنرل باجوہ کی طرف سے کسی کی طرف سے کوئی ریبٹل تو آتی نا، کوئی ڈینائل آتا کہ جی یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جس نے بھی کیا وہ سب مزے میں ہیں، اور پاکستان آج انتہائی مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔